بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا ہے۔ یورک ایسڈ کیا ہے؟ اس کی علامات، احتیاط، اگر زیادہ ہے تو ہم اسے کیسے کم کر سکتے ہیں؟ یہ موضوع آج اس لیے رکھا ہے کہ میرے 2-3 ویورز ہیں، انہوں نے مجھے بذریعہ فون، SMS، واٹس ایپ کے ذریعے مجھے کہا کہ آپ یورک ایسڈ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو میری جو ناقص معلومات جو ہے، جتنی بھی میری معلومات ہے، میں اپنے معلومات کے حساب سے آج میں کوشش کروں گا کہ یورک ایسڈ کے بارے میں اپنے ویورز کو بتاؤں۔ یورک ایسڈ جسم میں پیدا ہونے والا وہ قدرتی فاضل مادہ ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں یا ایسے کھانوں کے انضمام کے نتیجے میں ہوتا ہے جن میں پیورین نامی مادہ ہے، اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ پیورین کچھ کھانوں میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے، جن کے نتیجے میں ہمارے جسم میں پیورین پیدا ہوتا ہے، جیسے سرخ گوشت ہے، مچھلی اور دالیں شامل ہیں۔ عام طور پر گردوں کا کام جسم سے یورک ایسڈ کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جب ہمارے کھانوں میں پیورین کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر یورک ایسڈ ختم ہونے کے بجائے یورک ایسڈ جسم میں جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیر کے انگوٹھوں میں سوجن پڑتا ہے، جوڑوں میں جیسے یہ انگلیوں کے جوڑ ہیں یا یہ جوڑ ہے یا پیر کے ہیں جوڑوں میں، وہاں سوجن ہوتا ہے، گانٹھیں پڑنا۔ یورک ایسڈ کو قدرتی طور پر کم کرنے کے لیے روزانہ 8 عدد کیلے کھائیں آپ، 1 عدد سیب صبح نارمو کھائیں، کیونکہ سیب میں ایسڈ ہوتا ہے، اس لیے یہ یورک ایسڈ کے اثرات کو بے اثر کر دیتا ہے۔ روزانہ 10 سے 12 گلاس نیم گرم پانی پیئیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پانی بہت زیادہ پیتے ہیں۔ پانی پینا اور نیم گرم پانی پینے میں فرق ہوتا ہے۔ پانی جسم میں موجود اضافی جو یورک ایسڈ اور زہریلے مادوں کو کم کرتا ہے۔ جتنا آپ پانی پئیں گے اتنا آپ کے گردوں میں جو گردے ہیں وہ اس کو واش ہوتے جائیں گے اور وہ جو یورک ایسڈ ہے اس کو کم کرتے رہیں گے۔ سبزیوں کے جوسز کا استعمال، سبزیوں کا جوس، جیسے گاجر کا سیزن ہے اس وقت، آپ گاجر کا جوس بنا سکتے ہیں، یا آپ کھیروں کا بھی جوس، 3 سے 4 دانے کھیرے لیں نارمل، آپ اس کا بھی جوس بنا کے پیئے۔ چقندر کا جوس، چقندر بہت زبردست چیز ہے، چقندر کا بھی جوس آپ پی سکتے ہو، یا ان تینوں میں سے روزانہ کسی ایک کا جوس آپ لازمی پئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یورک ایسڈ ہے وہ شوگر کے مریض یعنی ذیابطیس کے مریضوں میں جلدی بڑھ جاتا ہے، ان کا جلدی بڑھ سکتا ہے، اور وہ لوگ اکثر سبزیاں اور پھل نہیں کھاتے ہیں، ان کے لیے یہ جوس بہت ہی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ سبزیاں بہت کم کھاتے ہیں، ان کو سبزی پسند نہیں ہوتا ہے، اور وہ زیادہ تر گوشت، ہم جسے کہتے ہیں گوشت خور، وہ گوشت کے شوقین ہوتے ہیں، ہر وقت گوشت ہی گوشت کھاتے ہیں۔ ان ایسے لوگوں کے لیے جو سبزی نہیں کھا سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سبزیوں کا جوس ضرور پئیں۔ جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے وہ چیری اور اسٹرابری جو پھل ہے اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، سیزن وائز، جو سیزن میں ہوتا ہے تو اس دوران، اور وہ سبزیاں پھل زیادہ استعمال کریں جن میں فائبر پا جاتا ہے،
جیسے مطلب باجرہ ہے، دلیا ہے، سیب، کینو، آج کل کینو کا سیزن ہے، ناشپاتی ہے، اسٹرابریز ہیں، کھیرا ہے، گاجر اور کیلا، یہ تمام وہ غذا ہیں جن کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ جب آپ کا پیشاب کھل کر آئے گا یا زیادہ آئے گا، اس سے آپ کا جو یورک ایسڈ ہے اس کا اخراج ممکن ہے۔ یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے گردوں اور مثانے میں پتھری بھی بن سکتی ہے۔ اگر آپ کا یورک ایسڈ کافی ٹائم تک بڑھتا رہتا ہے، بڑھ رہا ہے، آپ اس کا علاج نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو دھیان نہیں دے رہے ہیں کم کرنے کے لیے، تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مثانے اور گردوں میں پتھری ہو۔ اکثر لوگ جو ہیں، جو موٹے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا وزن کم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کسی ڈاکٹر سے بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے وہ اپنا وزن کم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اس سے بھی یورک ایسڈ آپ کا بڑھ سکتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ الکوہل کا زیادہ استعمال، جیسے شراب نوشی جو ہے وہ، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بیئر گردے کے لیے اچھے ہے، وہ کسی بھی میڈیکل کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ بیئر پئیں آپ کے گردے صحیح ہوں، یہ غلط چیز ہے، اس سے بھی آپ کا یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے۔ یورک ایسڈ جو ہے وہ پہلی دفعہ خون کے ذریعے 1773 عیسوی میں الفریڈ بیرنگ گیورڈ نامی ایک سائنسدان ہے، اس نے معلوم کیا تھا۔ اس لیے کیونکہ آپ جتنا پرہیز کریں گے، جتنا احتیاط کریں گے، آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، اس کا خیال رکھیں۔ بیکنگ سوڈا، لیموں کا رس، سرکہ، دیسی اجوائن کا استعمال زیادہ کریں۔ زیادہ میٹھے اشیاء یعنی مٹھائی وغیرہ ہے، اور جو تیار ڈبے والے جوس ہیں، اکثر لوگ بڑے جوس پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، وہ ڈبے کا جوس، اگر ان کو جوس پینا ہے تو وہ ڈبے کا جوس نہیں پیے۔ مارکیٹ میں ہر وقت فروٹس ہیں، آپ خود سے کوئی بھی فروٹ لے کے اس کا جوس بنا کے پیے۔ یاد رکھیں جو ڈبے کا جوس ہے اس میں اس چیزوں کا جو لکھا ہوتا ہے، مینگو فلیور مینگو کا ہوتا ہے، پر اس میں مینگو نہیں ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مینگو کا جوس یا سیب کا جوس پینا ہے یا کسی بھی فروٹ کا جوس پینا ہے تو وہ بازار میں آپ کو ملتا ہے، وہ لے کے آپ پئیں۔ یا اگر آپ کو بہت زیادہ جوس کا شوقین ہے، آپ جوس لے لیں، کیلے لے لیں، اگر کیلا آپ ڈائریکٹ نہیں کھا سکتے ہیں، اس میں چیکو ڈالیں، اس میں آپ کھجور ڈالیں، وہ پئیں، آپ کے لیے بہتر ہے ڈبے کے جوس سے۔ سوڈے والے مشروبات اور زیادہ گوشت والی غذائیں، سبز پتے والے ساگ، مونگ پھلی، ماش، چھولے، لوبیا جیسے چیزیں اور گوبھی کے استعمال سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ آپ کے یورک ایسڈ کو بڑھاتے ہیں۔ یورک ایسڈ اگر بڑھتا ہے تو یورک ایسڈ کے بڑھ جانے کے نقصانات جو ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو سپٹم، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوتی ہے، اگر کسی پیشنٹ کا اگر یورک ایسڈ زیادہ ہے تو اس کو کیا محسوس ہوگا، اس کو کیسے پتہ پڑے گا کہ اس کا یورک ایسڈ زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یورک ایسڈ اگر کسی کا بڑھ جاتا ہے تو اس میں اس کی جو نیند ہے، نیند پوری نہیں ہوگی، اس کی جو نیند ہے اس کی نیند میں کمی ہوگی، اور اس کا جو ہاضمے کا نظام ہے وہ خراب ہوگا، اور جو چھوٹا پیشاب ہے وہ بار بار دل کرے گا کہ چھوٹا پیشاب کرے، اور چھوٹا پیشاب بار بار آئے گا، اور یا تو کم مقدار میں آئے گا یا تو بہت ہی کم آئے گا۔ جسم میں بخار کی کیفیت،
ہر وقت اس کو یہ لگے گا کہ جسم میں بخار ہے، تھکاوٹ، اور جسم گرم لگے گا، جیسے جلن جیسا فیل ہوگا اس کو۔ جسم میں یورک ایسڈ کا بڑھ جانا جو ہے وہ بیٹا بولک سینڈروم کا ایک حصہ ہے۔ اگر یورک ایسڈ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس سے آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ جب گردے فیل ہو گئے تو پھر ڈائلیسس کا بہت بڑا پروسیجر ہے، بہت ہی مشکل پروسیجر ہے، پھر اس سے تقریباً واپسی جو ہے وہ بہت ہی ناممکن ہے۔ اس لیے احتیاط ہی سب سے بہتر چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یورک ایسڈ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ اگر کسی کو کہ وہ میں یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کیسا کروں، تو یورک ایسڈ کا جو ٹیسٹ ہے وہ چھوٹے پیشاب کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور خون کے ذریعے بھی یورک ایسڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کو یورک ایسڈ ہی کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی لیب میں جائیں، آپ اس کو کہیں کہ میرا یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کریں خون کا، وہ آپ کا یورک ایسڈ کا خون کا ٹیسٹ کرے گا۔ آپ وہ ٹیسٹ خود بھی اس میں نارمل رینج ہے اس کا، وہ اس میں لکھا ہوتا ہے، ایج کے حساب سے اس کا نارمل اور بڑھنا وہ لکھا ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھا ہے، آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر کو، گردوں کے ڈاکٹر کو، جنرل سرجن کو آپ کے اگر علاقے میں موجود ہے، آپ اس کو دکھائیں اور اپنا علاج کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو پرہیز ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ پرہیز کریں گے تو آپ بہتر ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ واک کریں، اور اکثر لوگ واک کرتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ واک اگر آپ کرتے ہیں، جب آپ ایسی جگہ پہ واک کریں جہاں نرم جگہ ہو، ریتیلی جگہ ہو، جب آپ کا پاؤں یہاں آپ رکھتے ہیں، آپ سخت جگہوں پہ جب دوڑتے ہیں، بوٹ لوگ پہنتے ہیں، شوز، تو جب آپ رننگ کرتے ہو یا آپ جو جا رہے ہوتے ہو، روڈوں کے اوپر آپ جاتے ہو یا گلیوں میں جاتے ہو، وہ سخت ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہے۔ آپ دوڑ رہے ہو، پر جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہو، آپ واک کر رہے ہو، اس کا آپ کو فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ کوشش کریں کسی گراؤنڈ میں یا ایسی نرم جگہ پہ، ریتیلی جگہ پہ، نرم جگہ کیونکہ آپ جب پاؤں رکھیں تو آپ کا پاؤں اس طریقے سے سلپ ہونا چاہیے۔ جب آپ کا یہ پاؤں اس طریقے سے ہوگا تو یہ ورزش آپ کے لیے کارآمد ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ زندگی نے وفا کی۔ کسی اور ویڈیو میں، کسی اور موقع پہ میں اپنے ویورز کے سامنے پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔